بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین جناب امین اسلم صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہاں آ کے خوشی اس لیے ہوئی کہ نہ تو آپ نے ہمارے 10 ارب یعنی 10 بلین ٹری سونامی کے لیے آپ نے یہ پورا ایریا جس میں 10 لاکھ آپ نے درخت لگانے ہیں اور اس کی شروعات کی، لیکن دوسری چیز مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ نوجوانوں کے لیے آپ نے سپورٹس کی گراؤنڈ یا کرکٹ کی گراؤنڈز 10 بنانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں پہ میں پہلے بات کر دوں، پھر میں جو آپ نے اٹک کے لیے جو چیزیں آپ نے ریکویسٹ کی اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو درخت، میں کیونکہ وہاں نوجوان کھڑے ہیں، آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، یہ جو ہم درخت لگا رہے ہیں یہ آپ کے مستقبل کے لیے اتنا ضروری ہے کہ آج آپ کو اندازہ نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان، اور ہماری بدقسمتی ہے، ان ممالک میں سے ہے وہ 10 ملک جو سب سے زیادہ موسم کی تبدیلی سے متاثر ہونے والے ہیں۔ ہم ان 10 ملکوں میں سے ہیں، اور موسم کی تبدیلی ایک جس کو کلائمیٹ چینج کہتے ہیں، جو کہ گرین ہاؤس گیس کے ایفیکٹس کی وجہ سے دنیا میں موسم گرم ہو رہا ہے، اور پاکستان کیونکہ ان ملکوں میں سے ہے جدھر سب سے زیادہ متاثر ہوں گے ہم اس موسم کی تبدیلی سے، کلائمیٹ چینج سے، لہٰذا یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ہر وہ چیز کرنی چاہیے کہ یہ جو موسم گرم ہو رہا ہے اس اپنے ملک میں اس کے اثرات ہم کم کریں، اور وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پاکستان میں یہ جو 10 ارب درخت لگانے کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کو آپ سب کامیاب کریں۔ آپ نے یہ جو درخت، یہ سارا علاقے میں جدھر 10 لاکھ، اس علاقے میں 10 لاکھ درخت لگیں گے، وہ میں آپ کے سامنے اب آپ سے یہ وعدہ لوں گا کہ آپ نے ان 10 لاکھ درختوں کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم آپ کو کھیلوں کی گراؤنڈیں بنا کے دیں گے۔ درخت ہمارے مستقبل کے لیے ضروری ہیں، اور کھیلوں کی گراؤنڈیں ہمارے نوجوانوں کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ بدقسمتی سے نہ ہم نے اس ملک میں درخت لگائے، 70 سال میں ہم نے جو انگریز بھی چھوڑ کے گیا تھا جس طرح کے جنگلات، وہ بھی ہم نے ختم کر دیے۔ بڑے بڑے جنگلات تھے یہ چھانگا مانگا کے، چیچا وطنی کے، کندیاں کے، میں بچپن میں ان جنگلوں میں خود دیکھے ہوئے ہیں، سارے پاکستان کے یہ جو پنجاب کے بڑے بڑے جنگلات ہیں، میں خود گیا ہوا ان میں، اور آج تباہی، ان جنگلوں کی تباہی ہو چکی ہے، زمینیں دے دیے کسی کو، کئیوں پہ قبضے ہو گئے، بڑے بڑے درخت کاٹ دیے ہیں، تو اس کے اثرات پڑتے ہیں جو لاہور میں اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ لاہور کے اندر پچھلے 20 سالوں میں 70% درخت کاٹ دیے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو پولوشن اب لاہور میں ہے، جو آلودگی ہے، وہ بوڑھوں کے بھی اور بچوں کی صحت کے لیے نہایت ہی خطرناک ہے، اور یہ خطرہ بڑھتا جائے گا جب تک کہ ہم اب بحیثیت قوم یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہم نے اپنی تقدیر بدلنی ہے، ہم نے ریورس کرنا ہے کلائمیٹ چینج، اور ہم نے درخت لگانے ہیں۔ تو یہ درخت بھی یہاں لگیں گے، اور آپ کی 10 کرکٹ گراؤنڈ بھی ہم آپ کے لیے یہاں اس سارے علاقے میں بنائیں گے۔ تو اچھا سن لیں، اگر ہم نے یہ دیکھا کہ درخت آپ ان کی حفاظت نہیں کر رہے، تو آپ کی ایک کرکٹ گراؤنڈ کم ہونی شروع ہو جائے گی، اور ادھر بھی درخت لگ جائیں گے، اس لیے آپ کے اوپر ہے۔ دوسری چیز
اسلم نے بات کی کہ یہاں اٹک میں یونیورسل ہیلتھ کوریج، مطلب یہ کہ جتنے بھی یہاں خاندان ہیں سب کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو. تو یہ میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ پختونخوا میں تو اب ہر شہری کورڈ ہے، یعنی یونیورسل ہیلتھ کوریج کا مطلب سب کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے. سارے پختونخوا میں انہوں نے مکمل کر لیا ہے کہ ہر پختونخوا کے شہری ایک خاندان کے پاس ایک ہیلتھ انشورنس ہوگی. کسی بھی ہسپتال میں وہ جا کے 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکے گا. یہ پاکستان میں پہلی چیز جو مجھے فخر ہے کہ وہ پہلا صوبہ ہے جس نے وہ کام کیا ہے جو آج سے ہمارے بہت امیر ترین ملک، ہمارے سے زیادہ پیسے والے ملک، ادھر بھی یہ فیسلٹی نہیں ہے. اب پنجاب نے شروع کی یونیورسل ہیلتھ کوریج، اور انشاءاللہ اس سال کے آخر تک سارا پنجاب کور ہو جائے گا ہیلتھ انشورنس سے. اور مجھے اس لیے اس پہ فخر ہے کیونکہ میں نے جب شوکت خانم ہاسپٹل آج سے 35 سال پہلے شروع کیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ عام آدمی تو کینسر کا علاج، اس کے پاس تو کبھی پیسہ ہی نہیں ہوگا کہ کینسر کا علاج اپنا کروا سکے، کیونکہ کینسر کا علاج سب سے مہنگا ہے. تو وہ سوچ تھی شوکت خانم بنانے کی. اور پھر میں نے جب فیصلہ کیا کہ اللہ جب بھی اقتدار دے گا تو یہ میں نے ضرور کرنا ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی گھر ایسا نہ ہو کہ گھر میں بیماری ہو اور ان کو یہ فکر ہو کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں اپنا علاج کروانے کے لیے. اور انشاءاللہ یہ سال کے آخر تک سارا پنجاب، پختونخوا میں تو سب کو یہ مل گئی ہے ہیلتھ انشورنس، اب سارے پنجاب کو انشاءاللہ سال کے آخر تک مل جائے گی. اب میں جو آپ نے باقی باتیں کی کہ ٹیکنالوجی زون یا ٹیکنالوجی زون بنائی جائے یہاں کامرا کے پاس، یہ بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے. اور انشاءاللہ اس کے اوپر میں جاتے ساتھ ہی اپنا جو ہماری یہ جو ٹیکنالوجی زون اسلام آباد میں بن رہی ہے اور ہم 4 علاقوں میں بنا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ کامرا کو بھی اس میں شامل کر لیں گے. کیونکہ جو آنے والا زمانہ ہے وہ تو بالکل ہی اب ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا. اور پاکستان میں پہلا جو ٹیکنالوجی کا ویو تھا وہ تو ہم نے مس کر دیا، لیکن اب ہماری پوری کوشش ہے کہ آئی ٹی کا ہم پورا فائدہ اٹھائیں اور یہ جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اس میں پوری طرح پاکستان اب شرکت کرے، کیونکہ ہمارے پاس ایک نوجوان آبادی ہے اور سب سے آسان نوکریاں دینا آج کل ٹیکنالوجی کے اندر ہے. تو انشاءاللہ یہ جو آپ نے کہا اس کے اندر امین، میں یہ جاتے ساتھ ہی اس کے اوپر ہم انیشیٹ کریں گے، کیونکہ وہ بڑی اچھی جگہ آپ نے کہا کہ پہلی یونیورسٹی بن رہی ہے ایویشن کی، اسی کے ساتھ پھر ہم ایک ٹیکنالوجی زون بھی بنا دیں گے. اور پھر آپ نے یہ جو کوٹا جی لوکل وہ تو ہماری پالیسی ہے کہ جب بھی جس علاقے میں کام ہوتا ہے اس کے مقامی لوگوں کو سب سے پہلے نوکریاں ملنی چاہیے. تو یہ تو ہماری پالیسی ہے امین. اور آپ نے گیس کی بات کی تھی، گیس کا وہ بھی بالکل ٹھیک کہا کہ جدھر سے جس بھی علاقے سے گیس نکلتی ہے تیل تو سب سے پہلے رائٹ اس علاقے کا ہوتا ہے. آخر میں دیکھیں، آخر میں یہ جو امین اسلم نے بات کی یہ بڑا ضروری ہے آپ سب کے لیے سمجھنا کہ اس ملک سے ہو کیا رہا ہے. یہ جو ہمارے 30 سال اس ملک کے بڑے بڑے کرپٹ لوگوں نے، جن ڈاکوؤں نے اس ملک کے اوپر حکومت کی، انہوں نے صرف پیسہ نہیں چوری کیا، انہوں نے ہمارے ملک کی اخلاقیات بھی ساتھ تباہ کر دی. انہوں نے اس طرح کا ایک ملک میں فضا بنا دی کہ کوئی کرپشن کوئی بری چیز نہیں ہے. کہ انہوں نے میڈیا
میڈیا کے اوپر بھی ایسی، جب میڈیا پہ بھی بیٹھتے تھے اور کئی میڈیا والوں نے بھی اس ملک میں جو ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، پیسے کی چوری سے زیادہ بڑا نقصان پہنچایا ہے، وہ یہ کہ ہمیں ایسے پاکستان میں ایک فضا بنا دیا کہ جناب کرپشن تو ہوتی ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یہ میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے ایک مثال بتا دیں آج کہ ایک ملک خوشحال بھی ہو اور وہاں کرپشن بھی ہو، اور کرپشن کون سی، ملک کو کون سی کرپشن تباہ کرتی ہے؟ پٹواریوں کی اور تھانے داروں کی، میری مسجد میں پٹواریوں کی، تھانے داروں کی، سرکاری نوکروں کی تنگ کرتی ہیں لوگوں کو، لوگ تنگ ہوتے ہیں رشوت کے، لیکن ملک تباہ نہیں کرتی۔ ملک تباہ کرتا ہے، ایک ملک تباہ تب ہوتا ہے جب اس کا وزیر اعظم اور اس کے وزیر کرپشن کرنی شروع کر دے، تب ملک تباہ ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں؟ اب یہ ذرا سن لیں، کیونکہ میرا کام ہے آپ کی تربیت بھی کرنا، آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں جب پرائم منسٹر ہوتے ہوئے جب میں پیسہ چوری کرتا ہوں تو میری مجبوری ہوتی ہے کہ میں وہ پیسہ ملک سے باہر لے کے جاؤں، نہیں تو لوگوں کو نظر آ جائے گا۔ اس لیے میں چوری کرتا ہوں، پہلا نقصان، اس چوری کے پیسے کو جب میں ملک سے باہر بھیجتا ہوں تو میں اس سے بھی بڑا نقصان کرتا ہوں، جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں۔ اور جب آپ کا پرائم منسٹر شروع ہو جائے چوری کرنے، اور بڑے بڑے اس کے اور اس کے بچوں کے باہر محلات اور لندن کے سب سے امیر علاقوں میں، اور اس کے وزیر بھی پھر شروع ہو جائے اقامہ لے کے پیسے باہر نکالنا، تو تب وہ ملک تباہ ہوتا ہے اور مقروض ہوتا ہے، تب اس ملک پہ قرضے چڑھ جاتے ہیں، تب وہ ملک کے اوپر یہ گلوں میں زنجیر پڑ جاتی ہے قرضوں کی، تب اس ملک کو جا کے بھیک مانگنی پڑتی ہے دوسرے ملکوں سے۔ اور کبھی بھی ایک ملک جو قرضوں کے دوسروں سے مانگتا ہے اور جو امداد مانگتا ہے، اس کی دنیا میں عزت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو نقصان انہوں نے کروایا، جو ساج سب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی باہر ہیں، منشی بھی باہر ہے، داماد بھی باہر ہے، سب باہر، اور سارے ایسے ایسے شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں بھی ان کی ذرا دیکھ رہا تھا، کوئی ان کی وہ ٹی وی پہ آتا ہے کہ اسحاق ڈار، وہ بھی سب سے مہنگی گاڑی رولز رائس بینٹلی، اس کے بچے بھی رولز رائس بینٹلی، نواز شریف کے بھی۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ پیدا ہی برطانیہ کے بڑے بڑے محلوں میں ہوئے تھے، یہ گوال منڈی میں نہیں پیدا ہوئے تھے۔ اسحاق ڈار کا تو لگتا ہے ایسے کہ باپ کی سائیکل کی دکان نہیں تھی، مے فیئر میں رولز رائس کی دکان تھی۔ کدھر سے یہ پیسہ آیا؟ کدھر سے آیا پیسہ؟ اور ایک ان کے پاس ایک کاغذ نہیں بتانے کے لیے کہ یہ پیسہ یہاں سے باہر گیا کیسے، اور اخلاقیات کیسے تباہ کی، یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، یہ بری چیز ہی نہیں ہے، سب کرتے ہیں۔ تو آخر میں یہ جو سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، یہ آپ تماشا دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ منڈی لگی ہوئی ہے، سیاستدانوں کو خریدنے کے لیے، سینیٹر بننے کے لیے قیمتیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ ابھی سے نہیں لگی، یہ 30 سال سے ہمارے ممبرز آف پارلیمنٹ کو خریدتے ہیں۔ سب نہیں بکتے لیکن کئی بکتے ہیں، اور یہ 30 سال سے ہو رہا ہے، اور پتہ بھی سب کو ہے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ ممبر آف پارلیمنٹ جو ایک پارٹی کی ٹکٹ پہ ووٹ لے کے آتا ہے، وہ بتائے کہ کسے ووٹ دے رہا ہے، کس کو وہ سینیٹر کا ووٹ دے رہا ہے۔ یہ ساری جماعتیں جمع کے کہہ رہی ہیں کہ نہیں خفیہ ووٹ دو۔ اب مجھے یہ سمجھائیں کہ آپ ایک وقت پہ تو سب کہتے تھے کہ نہیں جی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، آج آپ کہہ رہے ہیں خفیہ ووٹ دو۔ کیا یہ تبدیلی کدھر سے آئی ہے؟ میں آپ کو بتا دوں تبدیلی کدھر سے آئی ہے۔
یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ نہ یہ ہمیں گرا سکے. پہلے منار پاکستان ادھر بچارے فلوپ ہو گیا, فیٹف کی لیجسلیشن میں بلیک میل کرنے کی کوشش ادھر رہ گئے, کورونا پہ کوشش ان کا خیال تھا کہ ہم گورنمنٹ رہ جائے گی, وہاں اللہ نے کرم کیا ہمارے پہ. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ سینٹ کے اوپر ہمارے لوگوں کو خرید کے کسی طرح اپنے زیادہ سینیٹر لے آئیں. اب بتائیے کون سی جمہوریت ہے؟ کبھی جمہوریت میں بھی کوئی پیسے دے کے آتا ہے؟ پچھلے الیکشن میں پختونخوا کے اندر کوئی 17-18 پہ ایک ایم پیز کی ووٹ کے اوپر ایک سینیٹر بنتا تھا. پیپلز پارٹی کے 2 سینیٹر آ گئے اور ان کے کتنے ایم پیز تھے؟ 6 ایم پیز. 6 ایم پیز پہ 2 سینیٹر آ گئے, جبکہ ایک سینیٹر 17 ووٹوں پہ بنتا تھا. تو یہ کیسے آیا؟ یہ پیسہ چلا, سب کو پتہ پیسہ چلا. تو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہو, یہ سارے مل کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی خفیہ بیلٹ ہو. یہ ہوتا ہے جب ایک ملک کی اخلاقیات تباہ کر دی جاتی ہے. کسی بھی ملک میں, مہذب معاشرے میں کسی کی جرات نہ ہو یہ کہنے کی کہ خفیہ بیلٹ ہو, جب آپ کو پتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں رشوتیں دی جاتی ہیں. رشوت دے کے سینیٹر بنتا ہے اور رشوت دے کے ممبرز آف پارلیمنٹ کی ووٹ خریدتا ہے. اور جو سینیٹر کو روپیہ خرچ کر کے بن کے آئے گا, وہ کیا عوام کی خدمت کرنے آئے گا؟ وہ عوام کا خون چوسنے آئے گا, وہ پیسے بنانے آئے گا. کوئی ایسے بھی کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے جب تک کہ اسے پتہ نہ ہو کہ میں پیسہ بنا سکتا ہوں. اس لیے یہ قوم ایک فیصلہ کن وقت پہ کھڑی ہے. ایک طرف پاکستان کی عوام ہے, ایک طرف یہ ڈاکو اور ان کے ساتھ جو ان کا مافیا ہے, اور انشاءاللہ جیت پاکستان کی ہوگی. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.